السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا سچ۔ آج ہم بات کریں گے ہمیں کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے IMF سے قرضہ لینے کی، اور ہمارے پاس عمران خان جیسے حکومت میں آیا اس نے اتنا ٹیکس لگایا اور اتنا قائد اعظم یعنی پاکستانی روپی چھاپ کے رکھ دیا، لوگوں کے جیبوں سے نکال کے ٹیکس کی شکل میں رکھ لیا، تو وہ پیسہ ہم نے IMF کو دے کے اپنا قرضہ کیوں نہیں اتارا؟ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیں ہم اپنے بقیہ پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ کیا ہماری ایکسپورٹ امپورٹ روپیز پہ چلتی ہے، یعنی پاکستانی روپے پہ چلتی ہے؟ کیا ہم دنیا کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں کیا وہ پاکستانی روپے سے کرتے ہیں؟ تو اگر پاکستانی روپے سے کرتے ہیں تو انٹرنیشنل کرنسی جو ہے جسے ہم جانتے ہیں ڈالر کے نام سے، تو اس کا کیا کام ہے؟ تو ہمیں IMF سے ڈالر لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کے سوال تو ہمارے دماغ میں پیدا ہوں گے۔ IMF سے ہم قرضہ اس وقت لیتے ہیں جب ہمیں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ہم جو دنیا سے چیزیں خریدتے ہیں وہ 28 بلین ڈالر ہے، 28 بلین ڈالر، تو اور ہم جو بیچتے ہیں وہ ہے 24 بلین ڈالر۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ نظام نہیں ہے کہ ہم اپنا جو چیزیں خریدتے ہیں دنیا سے اس کو کم کر سکیں۔ عمران خان آتے ہی اسی بات کے اوپر ہی کہنے لگے کہ ہماری جو امپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایکسپورٹ تو ہماری ہے ہی نہیں۔ ہماری 70 سال کی جو سیاست ہے، جو ہماری حکومتیں آتی رہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ عمران خان 3 سال میں کیا تبدیلی لے کر آ سکتے تھے؟ ہم دنیا میں اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب ہم اپنی امپورٹ کو کم کر کے اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے نہیں، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ڈالر تو ہے نہیں۔ ہم تو ہر سال اپنی چیزیں خریدتے ہیں، ہم مشینریز خریدتے ہیں، تیل خریدتے ہیں اور دوسری اشیاء خریدتے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا یعنی ڈالر نہیں ہوگا تب وہ کیسے خریدیں گے؟ اگر عمران خان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہ خریدیں تو تب کیا ہوگا؟ ہمارا ملک رک جائے گا۔ تیل نہیں ہوگا تو ہمارا ملک کیسے چلے گا؟ جب ہمارا ملک نہیں چل سکتا تو پھر یہ عوام تو مر جائے گی۔ تو اس لیے عمران خان صاحب نے یہ جو پالیسیز اپنائی تھی یہ ایک ریاست کا حق ہے اور ان کو دینا چاہیے تھا، اور یہ ایک طریقے سے جب گورنمنٹ چلائی جاتی ہے اس طریقے سے ایک چلانے کا طریقہ تھا، لیکن ہماری عوام کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی۔ آج 70 سال تک کسی نے کچھ نہیں کیا، 70 سال تک OIC کا میٹنگ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا، 70 سال میں کبھی بھی آپ کو اتنا امداد کسی ملک نے بغیر بھیک مانگے کسی ملک نے نہیں دی جتنا اس دور میں ہوئی ہے، اور دنیا نے کبھی آپ کی اتنا تعریفیں نہیں کی جتنا ابھی کی ہے۔ جی دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا نواز شریف کے دور کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ بحران نہیں تھا لیکن اب بہت سارا ہے۔ وہ کیسے آیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ کیسے ختم کیا تھا انہوں نے سبسڈیز کے اوپر سبسڈیز دی تھی۔ ہمارے شوگر مافیا جو ہیں ان کو سبسڈیز دی گئی تھی، ان کو کہا گیا تھا یہ آپ کی سبسڈی ہے، اور جو بھی بجٹ ہوتا تھا وہ انہی کاموں کے اوپر لگا دیتے سبسڈی کے نام کے اوپر۔ یہ سبسڈی کا جو حل ہوتا ہے یہ مصنوعی ہوتا ہے، یہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، جو انہوں نے 5-6 سالوں کے 3-4 سالوں کے لیے دکھا دیا۔ 1.5 سال تک تو انہی کی حکومت میں بھی اتنا رہ چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے 3 سال اپنی حکومت اچھی طرح سے کی۔ کیسے کی؟ انہوں نے سبسڈیز کے مد میں ہمارے ملک کو چلایا۔ سبسڈیز چلانا یہ تو کوئی پرماننٹ حال تو نہ ہوا، ہم نے اپنے ملک کو پرماننٹ اور ہر ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، تو لیکن ہمارا ہر ادارہ تو سبسڈی کے اوپر چلتا ہے۔ جب سبسڈی پہ چلے گا تب تو ایسے سبسڈی، اب ہماری عوام کو یہ نہیں پتا سبسڈی کیا ہوتی ہے، تو میں سمپل زبان میں کہوں تو رعایت۔ اب چینی جو ہے فیکٹری میں 100 روپے کی کلو بنے گی، اور وہ آپ کو حکومت اس کو کہے گی کہ فیکٹری کو ہم آپ کو اوپر والے پیسے دیں گے، آپ اس کو 30 روپے بیچیں، 70 روپے ہم آپ کو دیں گے اس کا، یہ ہے سبسڈی۔ تب سمپل زبان ہے، تو آپ کو یہی ہے کہ گورنمنٹ نواز شریف کی یہی کرتی تھی، اور وہ جو پیسے تھے وہ چھاپے جاتے تھے، اور اسٹیٹ بینک کو کہتے تھے آپ نئے نوٹ چھاپیں،
نئے نوٹ چھاپنے کے لیے ہمیں یہ دو چیزوں کا ذہن میں رکھنا لازمی ہے. ایک تو ہمارے پاس ڈالر ہونا چاہیے. اگر ڈالر نہیں ہے تو سونا ہونا چاہیے. جتنا ہم روپے چھاپ رہے ہیں اتنی قیمت کے یا تو ڈالر ہونا چاہیے یا سونا وہ ہمارے پاس رکھا ہو اسٹیٹ بینک میں, تب ہم ڈالر وغیرہ یہ اپنا روپیز چھاپ سکتے ہیں. لیکن نہیں, انہوں نے کہا وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے, آپ پیسے بھی چھاپیں, کیونکہ بندے اپنے بٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے پیسہ چھاپ کے ان کو دے دیا. ٹیکس بھی بہت کم کر دیے, ہر چیز میں تو سبسڈی لگی ہوئی تھی. تو پھر تو آپ کی جی ڈی پی جانا تھا, کوئی سمجھے. یہ ہوتا ہے مصنوعی جی ڈی پی کو اوپر لے کر جانا, یعنی کم وقت کے لیے. اگر کبھی کبھار اکثر ملکوں میں ہو جاتا ہے, سبسڈی دے دیتے ہیں, وہ پرماننٹ حال نہیں ہوتا ہر ادارے کا. انہوں نے ہر ادارے میں سبسڈی دی ہوئی تھی, تو پھر تو جی ڈی پی آپ کی آسمانوں کو ہاتھ لگانی تھی. لیکن کتنے دن لگانی تھی یہ تو نہیں بتایا تھا کسی نے. وہ صرف چند دن کی تھی, اس کے بعد تو اس نے نیچے گرنا تھا. جب وہ نیچے گری تو تب آپ کے سامنے ہیں حالات. اب عمران خان ان تمام حالات سے نکالنے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں. ہماری عوام کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ہماری عوام کہتی ہے ہم راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں اور ہماری جو چینی ہے ہمیں مفت میں ملے. اب 12,000 مل رہا ہے, سارے خوش ہیں, ہمیں 12,000 مل رہا ہے. اور اگر یہ 12,000 بند کر دیے جاتے تو کیا کرتے آپ؟ تب بھی یہ زندہ رہتے. اب بھی انہوں نے یہ جو کام شروع کر دیا نا, یہ کہہ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اب عمران خان کو لا کے بہت بڑی غلطی کی. آپ کو یہ بتا دوں, آج دن تک 70 سال تک آپ خود ایک غلطی ہیں. آپ کو اس دنیا پہ آ کے آپ نے انہیں غلطی کر دی ہے. اس دنیا کے اوپر, دنیا کی غلطی ہے کہ آپ کو اس دنیا کے اوپر لے کر آئے ہیں. یہ آپ جو تعلیم رکھتے ہوئے بھی, شعور رکھتے ہوئے بھی نہ بات کو سمجھے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. اب ہر بات کو سمجھیں, اس کے بعد بات کریں. ہم تو اس کے اوپر سمجھتے نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ملک بس چل رہا ہے, ہمیں بس چیز سستی ملنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہماری ریاست کا کیا چل رہی ہے, کیا کر رہی ہے. کیا پتا اگر ہمارے جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں انہی ٹیکس کے کسی غریب کا فائدہ ہو. نہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے بس ہمیں چیز سستی مل جائے, کسی غریب کو سستی ملے نہ ملے. 12,000 مل رہے تھے, اب آ جاتا ہے فالٹ. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے, آ جاتا ہے فالٹ. کبھی کبھار ہمارے پاس جو ریزلٹ ہوتے ہیں, جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. ہم غریب کو امیر اور امیر کو غریب بھی کر سکتے ہیں, نہیں پتہ چلتا. کبھی کبھار ڈیٹا اوپر نیچے ہو جاتا ہے. تو امیر لوگوں کو جو 12,000 ان کا جو نکلا ایس ایم ایس ان کو آیا ہوا تھا, وہ بھی لینے گیا ہوئے تھے. حد ہے. اور جن کے 10 بچے ہیں اور وہ مزدور ہیں, وہ غریب ہیں, وہ نہیں کما سکتے اتنا, اپنے بچوں کی پوری نہیں کر سکتے کورونا کے حالات میں, لیکن ان کو نہیں ملے. اور جو امیر کو مل گیا وہ انہوں نے اپنی جیب میں رکھ لی. یہ نہ کہ اس غریب کو دے, نہیں, اس غریب کو نہیں دینے, ہم نے اپنے پاس رکھنے ہیں. عمران خان خراب ہے, اس نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں. اگر اس نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم تو مسلمان نہ ہوئے. پھر جب ہم ایسے کام کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں. پھر دیکھ لیں, اب مہنگائیاں ہوئی ہیں, آپ کا پورا پاکستان اس ٹائم ڈسٹرب ہے. دیکھیں آپ کو کون, مریم نواز نے آ کے کچھ کیا تھا؟ آپ کے گھروں میں آ کے چولہے جلائے ہیں انہوں نے؟ کچھ نہیں کریں گے. یہ سیاست ہے, بس ان کی سیاست ہے. ان کی پارٹی جیت جائے اور وہ اقتدار میں آ جائے. ابھی اس کا باپ تھا نا پہلے, نواز شریف, اس کو نااہل قرار دے کے اس کو بھگا دیا, وہ چلا گیا. یہ سیاست ہے. اب اس کی بیٹی آ گئی اپنے چاچا کے مخالف. ہر اے روز اس کے عجیب سے کارنامے نکلتے آ رہے ہیں. کبھی وہ ادھر کلب کے اندر ڈانس کرتے ہوئے پکڑی گئی, کبھی وہ ادھر پینٹ وغیرہ پہن کے آتی ہے, اور ہماری بیٹیوں کو کہتے ہیں, ہماری بہن بیٹیوں کو کہتی ہیں آپ کو ہم تعظیم سکھائیں گے, ہم ثقافت دیں گے. یہ کون سی ثقافت ہے؟ ہم پینٹ پہننے پہ نہیں ہے, لیکن اس طرح کی پینٹ نہ پہنے جہاں سے آپ کا جسم نظر آئے. ہر سال جا کے, ہر 5 مہینے کے بعد جا کے اس سے پوچھے یہ سرجری کرا کے آتی ہے. یہ ہماری عوام کو کیا بتانا چاہ رہی ہے؟ اتنا دولت, یہ اتنا دولت جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے ان کے پاس؟ یہ کسی کوئی نہیں پوچھے گا کہاں سے آئی ہے. ابھی یہ 16 ارب روپے کی, 16 ارب یا 12 ارب روپے کی شہباز شریف کی وہ منی لانڈرنگ نکلائی ہے, وہ کہاں سے آئی کسی کو نہیں پتا. ہماری عوام نے ان باتوں کو تو اگنور ہی کر دینا, ان کو تو کچھ بھی نہیں کرنا. نہیں, ان کے اوپر ہم نے بات نہیں کری. عمران خان خراب ہے,
ارے بھائی اگر وہ آپ کا ملک چلا رہا ہے تو وہ جانتا ہے کیسے چلانا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں آمدن کم ہو اور آپ کا خرچہ زیادہ ہو تو کہاں سے آپ کو وہ چلا کے دکھائیں گے آپ کا گھر؟ تو اب میری بات تو یہی ہے، اگر میں بھی ہوتا میں بھی ان حالات میں یہی کام کرتا، آپ ہوتے تب بھی آپ یہی کام کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں بہت زیادہ اچھا موضوع نظام تھا، بہت اچھا یہ تھا، اب یہ عمران خان آ گیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا۔ عمران خان نے جو کام کیا ہے بہترین کام کیا، ایکسیلنٹ۔ آپ کو ان کے کام کو دیکھنا پڑے گا، آپ کو ان کو اگنور نہیں کرنا، آپ نے ان کو دیکھنا ہے۔ اگر نہیں دیکھ پائیں گے تو آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ سچے مسلمان نہیں ہیں۔ دیکھتے رہیں ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔